اسٹیج پر جلوہ بار علماء کرام جملہ تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ کون سی شے ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ جو ہے انسان کے پاس وہ اس کی جان ہے۔ تو میرے امام بریلی کے سرزمین سے پکار اٹھے، صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے، صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز گرر کی ہے۔ اب جان کا مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ سب سے افضل والا کون سی شے ہے؟ تو کسی نے کہا سب سے افضل والا نماز ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ سب سے افضل والا نماز ہے تو بریلی کا امام پکار اٹھا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ بریلی کے سرزمین سے میرے امام نے کہا کہ سنو، جس نماز کے بارے میں تم کہتے ہو ہم اس نماز کو بھی افضل والا نہیں سمجھتے۔ بہت خوب۔ تو پھر کون سی چیز ہے جو دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے؟ تو بریلی کے امام نے مقدمے کو ترتیب دے کے بتایا ہے۔ وہ پوچھنے والے کوئی کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی چیز ہے تو وہ جان ہے، کوئی کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ بریلی کا امام سب کے سوال کا جواب دیتا ہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ جان نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو بریلی کا امام کہتا ہے وہ نبی سے ایک محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، جشن صدیق اکبر، جشن صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، یہ سیل رواں کی طرح امڑتا ہوا ہمارا یہ مجمع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کے محبوب کا ذکر کرنا جانتے ہیں تو ہم محبوب خدا کے محبوبین کا ذکر کرنا بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ ہمارا مجمع آج ہمیں لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اور آپ اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم اور آپ یہاں جلوہ فرما ہیں۔ اور یہ ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا
जमाल अहमद कादरी साहब और जुमला तमाम तालिबान उलूम नबविया की ये मेहनत और काविश है कि हम और आप आज इसके नबी और इसके महबूबे नबी का इजहार करने के लिए हम और आप हाजिर हैं। मैं आप तमामी हजरात के सामने रखूं, याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मर्दों में जितना फायदा मुझे अबू बकर सिद्दीक के माल ने दिया है उतना फायदा किसी के माल ने नहीं दिया। मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ाने से कबल मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश करूंगा कि मैं अपने लिए तखसीस नहीं करता, आपको कोई भी बात अच्छी लगे, यहाँ पर स्टेज पर जितने उलमा हाजिर हैं, जितने तालिबान उलूम नबविया हाजिर हैं, अगर इनकी कोई बात आपको अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह से नवाज दिया करें। सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ूं मैं आपके सामने कि अगर आपको सुभान अल्लाह बोलने में फायदा है तो आप तमामी हजरात बोलिएगा, इसलिए कि सुन्नी जहां फायदा देखता है वहीं पर काम करता है। मैं आपके सामने हदीस पढ़ूं, मदीने के ताजदार फरमाते सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलाने मा बैन समाई वल अर्द। सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह जो है ये जमीनों आसमान के दरमियान में जो हिस्सा है इसको सवाब से भर दिया करता है। सुभान अल्लाह। अब आप खुद अंदाजा करें कि सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह बोलने में हमारा और आपका फायदा क्या है। और दूसरी हदीस मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा किसी अच्छी बात को सुन करके सुभान अल्लाह बोलता है तो उसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। कितना हमारे और आपके लिए सस्ता सौदा है कि अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलें तो हमारे लिए जन्नत में खजूर का इंतजाम है। तो आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि हम और आप सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह बोलते रहें। मैं अपनी तकलीफ को आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसकी मोहब्बत में हम और आप आज हाजिर हैं, उनका नाम अब्दुल्ला है और आपको लक़ब अतीक दिया गया है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अतीक के माने होता है आज़ाद होना। मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो मुझे रिवायत लगी वो ये लगी कि अतीक अबू बकर सिद्दीक का नाम इसलिए पड़ा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अबू बकर सिद्दीक को दुनिया में बशारत दी थी। अतीक कह करके नबी ने दुनिया वालों को बताया था, अरे मेरे साथी अबू बकर सिद्दीक, मैं तुम्हें दुनिया में बशारत देता हूँ तुम जहन्नम की आग से आजाद। तुम्हें जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। मेरे मिल्लत के लोग, आपके वालिद मोहतरम का नाम उस्मान था और लोग उनको कहाफा के नाम से लोग याद करते थे, और आपकी वालिदा मोहतरमा जिस नाम से आप मशहूर थी उम्मुल खैर था। बिरादरान इस्लाम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो जात है कि कयामत तक अब कोई अबू बकर सिद्दीक के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। कयामत तक कोई अबू बकर सिद्दीक के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अगर माल की बात आई है तो नबी की बारगाह में माल को भी पेश किया है। अगर औलाद की बात आई है तो अबू बकर सिद्दीक ने औलाद को भी पेश किया है। अगर जान की बात आई है तो अबू बकर सिद्दीक ने अपने जान की परवाह नहीं की है, बल्कि रसूलुल्लाह की बारगाह में लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए हैं। कोई भी कैसा भी माहौल रहा हो, जिस चीज की जरूरत पड़ी है अबू बकर सिद्दीक ने दीन के लिए सब कुछ हाजिर कर दिया। अगर मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने पेश करूं, रमजानुल मुबारक का महीना हम और आपके बीचों दरमियान आता है। हमारे उलमा और हमारे उस्ताद गरामी बिलखुसूस आप तमामी हजरात के कानों पर इस आवाज को पहुंचाते हैं कि रमजानुल मुबारक का महीना है, हम पर फर्ज है कि हम अपने माल से 2.5% अल्लाह की राह में दें। लेकिन साहब जी, जिन्होंने बिल्डिंगें इतनी ऊंची बना रखी है कि अगर सर उठा करके देखा जाए तो टोपियां जमीन पर गिर जाएं, उनका 2.5%
2.5% نکالنے میں ان کا کلیجہ باہر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. 100 روپے میں 2.5 روپیہ نکالنے میں چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. آئیے یارے گارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. تو ابو بکر صدیق جب میرے نبی نے آواز لگائی اے مسلمانوں تمہیں دین کے راہ میں اب کچھ پیسے جمع کرنے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ جب ہوتا ہے ابو بکر صدیق آگے چلے جاتے ہیں, لیکن آج مال پیش کرنے کا موقع ملا ہے, آج میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا. حضرت عمر فاروق اپنے گھر پہ جاتے ہیں اور جتنا انہوں نے اپنی زندگی میں کمایا تھا, جتنا انہوں نے جمع کیا تھا, اس کے 2 حصے کرتے ہیں. ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, ایک حصہ لا کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میں 2.5% کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں 50% کی بات کر رہا ہوں. 50% بھی کوئی عام رقم نہیں ہے. جب ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا 2.5% نکالنے کی بات آتی ہے تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. 50% تو بڑی دور کی بات ہے. حضرت عمر فاروق 50% اپنے مال کا حصہ لے کر نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, جتنا میں نے کمایا تھا میں نے اس کے 2 حصے کیے ہیں. 2 حصہ کرنے کے بعد آدھا حصہ اپنے گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں, ایک حصہ اپنے گھر کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں, اور ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں. اتنے میں ابو بکر صدیق آ رہے ہیں, میرے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں. میرے نبی نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو, بلکہ میرے نبی نے فرمایا ما ابقیت لیالہ یا ابا بکر صدیق, اے ابو بکر صدیق یہ بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو, اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام, جتنا میں نے اپنی پوری زندگی میں کمایا تھا سارا لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. سارا لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا ابقیت اللہ و رسولہ, میں اپنے گھر پہ مال و دولت نہیں, میں اپنے گھر میں اللہ کو بھی چھوڑ کے آ گیا ہوں, اللہ کو بھی چھوڑ کر کے آ گیا. تو جب محبت ہوتی ہے صاحب جی تو مال و دولت, اولاد اور جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. یہ تو مال کی بات رہی. آئیے دیکھتے ہیں اولاد کے بارے میں. اپنے اولاد میں کتنی محبت ہوتی ہے. اگر اولاد شرابی نکل جائے پھر بھی باپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اسے مارے. اتنی محبت ہوتی ہے باپ کے اندر بیٹے کے لیے. اگر بیٹا نالائق نکل جائے تو پھر باپ کو گوارا نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ڈانٹے اور پھٹکارے. لیکن سنیں, جب نبی سے عشق ہوتی ہے تو بندہ دنیا کی ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. آپ تاریخ پڑھیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مرتبہ جنگ ہوئی. ابو جہل کے طرف سے آپ کا بیٹا ابو بکر صدیق کا سگا بیٹا, ابو جہل کے طرف سے ابو بکر صدیق کا سگا بیٹا, اور نبی پاک کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق. مچل کے بولے سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نبی کے طرف سے. اب باپ بیٹے کے درمیان جنگ چھڑی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سی چیز ہے جو ابو بکر صدیق کو اپنے سگے بیٹے سے جنگ کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ تو آپ کو جواب ملے گا دنیا کی مال و دولت نہیں ہے بلکہ نبی کا عشق ہے, نبی کی محبت ہے جو ابو بکر صدیق کو اپنے سگے بیٹے سے جنگ کرنے پر مجبور کر رہی ہے. اب جنگ چھڑی ہے. جنگ ہونے کے کچھ دنوں کے بعد آپ کا بیٹا جب اسلام لاتا ہے, جب دائرے اسلام میں شامل ہوتا ہے, ایک مرتبہ گفتگو کے درمیان بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے اے میرے ابو جان سنیں, جنگ کے دن آپ کی گردن میرے تلواروں کے نیچے آ چکی تھی, لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا تھا. اب عاشق رسول کے جواب کو سنیں, عاشق رسول کے اس جذبے کو سنیں. یارے گارے مصطفیٰ
اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن آئی ہوتی تو بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں، بلکہ دشمن رسول سمجھ کے تیری گردن کو اڑا دیتا۔